الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. This program of ours is live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it, and similarly those people who can't be present at this time, or those people in different countries with different time zones, it's repeated so all those kind of people can also watch it at their ease. And similarly, this session and all the previous sessions, they've been uploaded onto YouTube, and if you like, you can watch it yourself or even share it with others. یہ پروگرام اور اس کے علاوہ جتنے بھی پہلے پروگرام ہیں، ان تمام کے تمام کو اپلوڈ کیا جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر، اور آپ وہاں سے ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور باقی جتنے بھی ہمارے سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات انشاءاللہ سنیں گے. یو موسٹ ویلکم ٹو کال ان. یو کین کامنٹ آن سم تھنگ، گیو us your observation. Your call does not necessarily have to be linked to the topic that I'm speaking about. ایسا کرتے ہیں، آلریڈی ہمارے یہاں کچھ کالرز آ گئے ہیں تو ان کی بات سنتے ہیں، اور پھر آگے پچھلے سیشن سے بات آگے پھر چلائیں گے انشاءاللہ. تو فی الحال کال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر، آپ کی تمام اہل خانہ پر، اور تمام مسلمین پر. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی زیغم صاحب، گڈ ٹو ہیئر فرام جی یو. جناب. جی جناب، بس قسمت نے موقع دیا پھر سے کہ آپ سے بات چیت ہو، اور بڑی خوش نصیبی ہے میری کہ آج شروع ہو گئے. لیکن سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ اللہ کے کرم، آپ کی دعائیں اور گھر والے کی جو ہے ان کے پیار اور ساتھ کے اس کے عوض میری طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے. اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور اللہ تعالیٰ تکلیف، پریشانیاں، جو بیماریاں ہیں ان سے آپ کی بھی اور باقی جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ رب العزت سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. آمین. آپ اور سب کے لیے بھی دعائیں ہیں میرے لیے. اور خاصی آج کل میں نے فون جو کیا ہے وہ اس لیے کہ میں رہ نہیں سکا کہ اس وقت ٹی وی پر میں دیکھ رہا تھا عمران خان کے متعلق کہ ان کے اہل خانہ جو ہیں اور ان کی بیگم بھی گئی ان سے ملاقات کے لیے جی پریزن میں. جی تو یہ کیسے لوگ ہیں؟
انہوں نے اجازت سب کو دی، لیکن ان کی اہلیہ کو کہا کہ نہیں، آپ نہیں آ سکتی، آپ نہیں مل سکتی۔ انسان کیا اتنا بھی گر سکتا ہے؟ وہ بھی مسلمان؟ کیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ پبلک میں کوئی نہیں بول سکتا ہے، کم سے کم انسانیت کے طور پر اجازت دے دیں انہیں ملنے کی۔ کیا ایسا قصور کیا ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ ایک بیوی میاں کو نہیں مل سکتی یا میاں بیوی کو نہیں مل سکتا؟ لیکن یہ اتنے گر گئے ہیں۔ میں تو صرف اتنا سوچتا ہوں کہ یہ میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے دنیا کو، اگر مجھے ثابت کر دے غلط، یہ لوگ جو جتنے بھی ہیں، 2-3 بھائی جو ہیں اور ان کی جو بھی اولادیں ہیں حکومت میں اس وقت، جن کا توتی بول رہا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ کبھی ان کی حکومت ختم نہیں ہوگی، ان کا وقت نہیں بدلے گا، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ دنیا جانتی ہے کہ انہیں عمران خان کا اتنا خوف ہے کہ انصاف تو دور کی بات، یہ اس کے نام سے لرزتے ہیں۔ تو یہ کیا ان کو کیا دیں گے انصاف؟ ہم تو صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے، کس وقت کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ ایک بار پھر عمران خان کو صاحب اقتدار لائے۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا، کہ یقین کیجئے کہ اس وقت کون انسان ہے؟ یہ انسان نہیں ہے، انسان نہیں کہہ سکتے، جانور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اتنے گھرے ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ حکومت ان کے لیے سدا رہے گی، یہ پوری فیملی سدا رہیں گے۔ انصاف دور نہیں ہے اللہ کا۔ میں آپ سے یہ ویسے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے روکا ہے ان کی بیوی صاحبہ کو، آپ کی میں قول میں سن رہا ہوں، تو کچھ آخر وجہ تو بتلائی ہوگی نا کہ اس کی وجہ سے، یا ویسے ہی؟ کیونکہ جب انسان میں ایک دوسرے چینل پر دیکھ رہا ہوں، وہاں پر آ رہا ہے اس کال پر کہ ان کی 3 بہنیں گئیں ملنے کے لیے، اور ساتھ ان کی اہلیہ بھی۔ انہوں نے بہنوں کو ملنے دیا، لیکن انہوں نے ان کی اہلیہ کو جو کیا کہ نہیں، آپ نہیں مل سکتی، وجہ نہیں بتلائی اب تک۔ لیکن یہ آپ کنفرم کر سکتے ہیں بعد میں، اگر ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ کنفرمیشن تو ہونی چاہیے، لیکن یہ میں نے اس وقت ٹی وی پر دیکھا ہے، تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہوتے کون ہیں، ان کا کیا حق ہے، انہیں کس نے دی ہے اس چیز کی اجازت؟ میں یہ نہیں کہوں گا یہ تو نعوذ باللہ جسے کہتا ہے خدا بن سے، یہ نہیں بن سکتا۔ میں کہتا ہوں یہ بھگوان بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے سب کے، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں پبلک پر۔ کیوں ڈرتی ہے؟ ایک بار کیوں نہیں اٹھتے ان کے سامنے، ختم کرے اس ظلم کو؟ ہماری دعا یہی ہے بس کہ اللہ عمران خان کو صاحب اقتدار میں لائے، پاکستان کا پرائم منسٹر بنائے، اور بس اسے صحیح سلامت رکھے، اور جتنے بھی اس کے خیر خواہ ہیں سب کو اللہ جزائے خیر دے۔ اور میں پرسنلی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا موقع دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ اللہ کی رحمت کا سایہ ہمیشہ آپ پر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے بھائی زیغم صاحب جو ساؤتھ کی رہتے ہیں، اور گاہے بگاہے ان کی آواز ہم سنتے رہتے ہیں، اور ان کے جو جذبات ہیں یہ ان کے جذبات تھے، اور لاکھوں انسانوں کے اس قسم کے جذبات ہیں۔ اور واقعی ان کا جو تبصرہ ہے وہ کہ ایک انسان اگر جیل کے اندر ہے اور لوگ ان کی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کی بیوی اگر ملاقات کے لیے اجازت مانگ رہی ہے اور صحیح پروٹوکول کے ذریعے اور جو پروسیجر ہے اس کے مطابق، اور ظاہری بات ہے پروسیجر کے مطابق ہی ہوگا کیونکہ ان کے ارد گرد سب وکلاء ہیں، بلکہ بیرسٹرز ہیں، اور ان کو طریقہ کار بھی پتہ ہوتا ہے، تو پھر بھی اگر ان کو روکا جاتا ہے
تو ظاہری بات ہے کہ صرف جو جیل کے والے ہیں وہ تو روکتے نہیں ہیں نا. ہمیں جو پاکستان کے حالات سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ اور لوگوں کی کہنے کے اوپر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ملک کے اندر. بعض اوقات جو آپ کو سامنے نظر آتا ہے کہ جیل والا آپ کو روک رہا ہے یا جج آپ کو فیصلہ دے رہا ہے، وہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اور طاقتیں بیہائنڈ دا سینز جو ان سے کام کروا رہے ہوتے ہیں. اور بڑی ہی یعنی ناانصافی ہوتی ہے پاکستان کے اندر ان بہت سارے محکموں کے اندر. اور جو لوگ واقف ہیں اور پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اور خود چونکہ مجھے ذاتی وہاں آنا جانا ہوتا ہے ملک کے اندر، تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں آتے ہیں وہاں کے حالات سے خوب واقف ہیں، تو انسان کو پتہ ہے کہ وہاں بہت سارے محکمے ہیں، اور اگر وہاں انصاف آ جائے، اگر انصاف والا مسئلہ وہاں ٹھیک ہو جائے تو پورے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن انصاف ہی نہیں ہوتا، انصاف کا ہی مسئلہ ہے. The problem over there is that justice isn't being given, achieved and received and attained over there in Pakistan in many places. اور پچھلے 5-6 سال سے، اس سے پہلے تو اتنی واقفیت سیاست سے اور حالات سے اتنی واقفیت اکثر لوگوں کو نہیں تھی، لیکن پچھلے 5-6 سال 6-7 سال سے جس انداز کے اندر اب بچے کو وہاں کی سیاست کے بارے میں، وہاں کے حالات کے بارے میں مختلف، جو وہاں لوگ اپنے آپ کو جاگیردار اور عہدے دار سمجھتے تھے، اب وہ تمام عہدے داریت اور سب کچھ اب بالکل کتاب کی طرح کھل گیا ہے. اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اب وہاں کوئی خبر چھپ نہیں سکتی. اور پچھلے فیبروری کے اندر جو حالات وہاں پیش آئے الیکشن کے موقع کے اوپر، تو خیر ہم سب ان حالات سے واقف ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت خیر کے فیصلے فرماوے، انصاف نصیب فرماوے، اور اللہ رب العزت سکون اور اطمینان نصیب فرماوے، اور مسلمانوں کو ایسا لیڈر نصیب کرے کہ جس کی وجہ سے انصاف بھی ہو. غریب اور فقیر اور مسکین جو فی الحال دنیا کے اندر اور ان ملکوں کے اندر پسے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کوئی ایسا شخص پیدا کرے جو وہاں لیڈرشپ کا رول ادا کرتے ہوئے ان تمام غرباء، فقراء، مساکین کا دیکھ بھال کرے. یہ نہ ہو جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں کہ کسی علاقے کے اندر جا کر فوٹو شوٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے کہ میں کچھ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. ہاں، تو اس لیے مسلمان لیڈرز، the leaders of the Muslims previously, if you noticed, that they would give their time for the people. Their leadership was that I am there to serve the people. میں لوگوں کی خدمت کے لیے آیا ہوں، لوگوں سے چوسنے کے لیے نہیں آیا ہوں. ہاں، لوگوں سے نچوڑ کر اپنے یہاں رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ جو اپنے پاس بھی ہے اس کو دینے کے لیے. اور کتنے سے so many stories of the leaders previously. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جس کا واقعہ دیکھیں، جس لیڈر کا، سب سے بڑے لیڈر، the greatest leader was the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے بعد ان کے شاگردوں کے اندر ابو بکر صدیق، عمر ابن الخطاب، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ، پھر آگے چلتے رہو، عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. وقت کے عجیب انسان جب ان لیڈروں کے حالات پڑھتا ہے، صحیح مسلمان لیڈروں کے، when we read the biographies of the true leaders, you are astounded by their selflessness. وہ دوسروں کی خدمت اتنی کرتے تھے، خود اپنے دیکھ بھال نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بات آگے چل رہی ہے ورنہ اصل موضوع پھر رہ نہ جائے، لیکن it's important we speak about these things.
اور بھائی زیغم صاحب آپ نے یہ جو اٹھایا ہے اٹس گڈ. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی آن ایئر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہر آدمی ادھر آ سکتا ہے. Anybody can come here and offer us their opinions and we are all wanting to listen. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے شکایت کی کہ عمر جو ہیں وہ خطبے کے لیے دیر سے آتے ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں تھا بلکہ ایک دوسرے صحابی کے بارے میں تھا، اور جن کو انہوں نے گورنر بھیجا. خیر ان سے پوچھا گیا کہ آپ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے دیر سے آتے ہیں، لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں. نمبر 2، جمعہ کے دن آپ کچہری جلدی بند کر دیتے ہیں. آپ قاضی ہیں، یو آر دا جج، and on the Friday when we would like to come and want you to give decisions as a judge, you finish your court very quickly. The second thing is that you come and you sometimes delay coming to Jum'ah. We are all waiting for you. اس کی وجہ کیا ہے؟ تیسری بھی ایک شکایت تھی. انہوں نے جب ان کو سامنے ہوئے تو پھر انہوں نے بتلایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں نے اپنی یہاں کوئی غلام نہیں رکھا، کوئی خادم نہیں رکھا کہ وہ میرے گھر کی خدمت کرے، اور میرے پاس اس جوڑے کے علاوہ کوئی دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے. I only have this one suit that I wear, and on Friday I come back quickly so I can wash my clothes and then I leave them to dry. میں اپنے کپڑے دھو دیتا ہوں اور خود دھوتا ہوں اور دھو کر وہاں اپنے گھر کے اندر رکھ دیتا ہوں. بعض اوقات ان کے سوکھنے کے اندر ذرا دیر لگ جاتی ہے، بعض اوقات وہ جلدی سوکھ جاتے ہیں. وہ جب سوکھ جاتے ہیں ان کو دوبارہ پہن کر واپس آتا ہوں، آپ لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھاتا ہوں. اس وجہ سے بعض اوقات تھوڑی سی دیری ہو جاتی ہے، اور جو کچہری جلدی ختم کر دیتا ہوں وہ اس لیے کہ واپس جا کر تاکہ اپنے کپڑوں کو دھونے کا مجھے موقع مل جائے. اپنے پاس جتنا بھی مال تھا، جتنے بھی کپڑے، سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے. تو لیڈر تو ہمیں مسلمانوں کو اس قسم کے ملے تھے کہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا. Allah had given them so much before the leadership. اور پھر لیڈرشپ کے اندر جب آئے تو اس وقت اپنا وقت مخلوق کے لیے کمانے کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے وقف اس انداز میں کر دیا کہ جو اپنے پاس تھا اس کو بھی خرچ کر دیا. What they had previously، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے. He was a very, very successful businessman. Abu Bakr, the first Khalifa of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When they made him leader and he was appointed, he said, until now I was a business person, from now I'm going to stop my business dealings. اب کے بعد کوئی تجارت وغیرہ نہیں کروں گا. I'm going to focus solely on the service of the ummah, of the people. خالص اور مخلص میرا ہر وقت جو ہوگا وہ مخلوق کے خدا کی خدمت کے لیے ہوگا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے غریب ہوتے ہیں، اور جو ہی کسی چھوٹے سے بھی عہدے کے اوپر یا بڑے عہدے کے اوپر جاتے ہیں تو اچانک ان کے یہاں ادھر سے بھی پیسے آتے ہیں، ادھر سے بھی پیسے آتے ہیں. پہلے اگر لاکھ پتی تھے اب کروڑ پتی ہو گئے، پہلے اگر کروڑ پتی تھے اب ارب پتی ہو گئے. اللہ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جائز انداز میں ہو سکتا ہے ناجائز انداز میں ہو. میں کسی کے اوپر کچھ نہیں کہتا ہوں. ویسے ایک تبصرہ ہے کہ مسلمان کے جو لیڈرز تھے وہ کس انداز میں تھے. پہلے خوشحال تھے،
اب ان کا کیا حال ہے. تو خیر ایسا کرتے ہیں, بریک کی طرف جاتے ہیں. we'll go towards break, and after break inshallah if you want to call you're most welcome. The number is on the screen. We will listen to what you've got to say, and so will all the rest of our listeners and viewers. اسی کے ساتھ بریک کی طرف.